وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین آمین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیر کرے، کرم فرمائے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں رمضان کی فرضیت اور عید کی خوشی۔ سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ اسی سال صدقہ فطر اور زکوٰۃ کا بھی حکم نازل ہوا۔ رمضان کے روزے سے پہلے عاشوراء کا روزہ رکھا جاتا تھا، لیکن اختیاری تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ اہل مدینہ سال میں 2 دن کھیل تماشوں کے ذریعے خوشیاں مناتے ہیں، تو آپ نے ان کے دریافت فرمایا کہ ان 2 دنوں کی حقیقت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہم زمانہ جاہلیت سے ان 2 دنوں میں کھیل تماشا کرتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کو بہتر دنوں سے بدل دیا ہے، وہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے۔ بالآخر 1 شوال سن 2 ہجری کو پہلی مرتبہ عید منائی۔ اللہ تعالیٰ نے عید کی خوشیاں و مسرت سے مسلمانوں کے سر پر فتح و عزت کا تاج رکھنے کے بعد عطا فرمائی۔ جب مسلمان اپنے گھروں سے نکل کر تکبیر و توحید و تسبیح و تحمید کی آوازیں بلند کرتے ہوئے میدان میں جا کر نماز عید ادا کر رہے تھے، تو دل اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اس جذبہ شکر میں دوگانہ نماز میں ان کی پیشانی اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہوتی تھی۔ انسان اس کائنات کی سب سے بڑی مشینری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس عجیب سانچے میں ڈھالا ہے۔ ایک نطفے سے تدریج طور پر جمع ہوا خون بنایا، جمے ہوئے خون سے غوث کا لوتھڑا بنایا، پھر ہڈیاں بنائے، پھر ایک ڈھانچہ تیار کیا، پھر اسی میں سارے اعضاء، ناک، کان، آنکھیں، دل، دماغ، ہاتھ، پیر بہترین ترتیب سے فٹ کیے۔ یہ سارا نظام قدرت ایک چھوٹی سی اندھیری کوٹری میں چلا رہا ہے۔ جس ماں کے پیٹ میں یہ بچہ تیار ہو رہا ہے، اس ماں کو بھی پتہ نہیں، نہ اس کے باپ کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نظام قدرت کو دیکھ کر بے ساختہ زبان پر آ جاتا ہے، بابرکت ہے وہ ذات، بہترین تخلیق کرنے والی ہے وہ ذات جس کو ہم اللہ 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 کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آخری نبی اور رسول ہے۔
لہٰذا آپ کو آخری نبی اور رسول ماننا اور اب قیامت تک کسی دوسرے نبی کے نہ آنے کا یقین رکھنا فرض ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے 3 مرتبہ اسمی سرما لگایا کرتے تھے۔ مستدرک احمد بن حکیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پیٹھ کے پیچھے اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری سے اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ طبرانی کبیر۔ روایت عن اسما بن یزید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر گناہ کے بارے میں اللہ سے امید ہے کہ وہ معاف کر دے گا، سوائے اس آدمی کے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی حالت میں مرا ہو، یا اسی نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا ہو۔ کتاب ابو داؤد۔ حدیث نمبر 4270 اور روایت عن ابی درداء رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور خوشحالی ہے۔ جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو قید خانے اور خوش سالی سے نکل جاتا ہے۔ مسند احمد۔ حدیث شریف 6816۔ روایت عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوگا تو کھولتے ہوئے گرم پانی سے اس کی مہمانی نوازی ہوگی اور اس سے دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ قرآن پاک سورہ واقعہ آیت نمبر 92 سے 95 تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ابن قیم لکھتے ہیں کہ مہندی کی صفائی ہوتی ہے، اس میں طاقت آتی ہے، آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے، سر کا بھاری پن ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ مسواک کرنے کے فائدے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم سب کے سب اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قرآن پاک سورہ نور آیت نمبر 31۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد و علی وسلم۔